ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز اس نے اپنی اسپیچ میں کہا ہیل ول بریک آؤٹ، میں ان کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دوں گا نعوذ باللہ من ذالک. میرے کوئی طالبان سے تعلقات ہے کہ مجھے پتا تھا کہ جنوری میں یہ وہاں سے حملہ کر دیں گے. میں نے کوئی وہ نعوذ باللہ کوئی زمین کی پلیٹیں ہلانے کا کوئی سسٹم کیا ہوا ہے کہ جو مجھے پتا تھا کہ تبت کے اندر زلزلہ آ جائے گا جنوری سٹارٹ ہوتے ہی. میڈیا پہ آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو جلنے کی تصاویر آ رہی ہیں وہ کہاں کی آ رہی ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑا مرکز ہے کہ جہاں پہ سپورٹ کی جا رہی ہے اسرائیل میں جینوسائیڈ کی. مجھے یہ بتائیں 2023 میں کسی کو پتا تھا کہ 20 جنوری کو ایک ایسا انسان، ایک ایسا فرعون دنیا کے اوپر مسلط ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
قال الله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ لوگ اکثر خطبے میں مجھ سے یہ سنتے ہوں گے الفاظ کہ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ مختلف جگہوں پر ادا فرمائے ہیں، اور ایک موقع وہ تھا کہ جب ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریف ہے ہی اس کے لیے، الحمدللہ اس اللہ کے لیے، صدق وعدہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وعدہ پورا کر دکھایا، ونصر عبدہ اور وعدہ سچا کیا، اور کیا کیا، نصر عبدہ اپنے غلام کی مدد کی، نصرت کی اپنے غلام کی، وہزم الاحزاب وحدہ اور اس نے کیا کیا، اس نے تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے غلام کی مدد کی، اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی اس رب نے شکست دے دی۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ الفاظ تو خطبے میں آپ اکثر سنتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بڑے ذو معنی ہیں، بڑے معنی والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ جو اس کے غلام ہوتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ کہیں سفارش کریں تو ان کی سفارش نہ مانی جائے، اور اس طرح کا مفہوم بنتا ہے کہ محفلوں میں ان کی عزت نہ ہو، لیکن اگر وہ کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کا یہی حال ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور دنیا والے چاہے ان کی عزت کریں یا ان کو ذلیل رسوا کریں، چاہے طائف والے ان کو پتھر ماریں، چاہے ان کے گھر والے ان کو گھر سے باہر نکال دیں، چاہے ان کے اپنے ہی رشتہ دار اہل خانہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں، ان کو گھر بار سے نکال دیں، ان کے بال بچے ان سے چھین لیں یا چھیننے کی کوشش کریں، لیکن اللہ ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ کرنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ توکل صرف اللہ پہ ہو۔ اللہ نے خود قرآن میں اصول بتایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ لازماً اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو پہلے تو یہ الفاظ آپ سنتے رہے، لیکن یہ آج الفاظ معنی کے ساتھ دل سے نکل رہے ہیں
کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی وہ اور جو پیغامات تھے وہ لوگوں تک پہنچانا میرا کام تھا، میں نے پہنچاتا رہا۔ شروع میں جیسے ہمیشہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا رہا، گالم گلوچ لوگ کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی، اپنے وعدے کو سچا کیا۔ 2023 کے اواخر سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا شروع کیا کہ اللہ کی قسم عذاب کا وعدہ ہو چکا ہے، اللہ کی قسم عذاب آ رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ جنوری 2024 کے پہلے ہی دن ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ہے، اپنے جھوٹے پیشواؤں کے اوپر ان کو ایمان ہے، ان کو یہ فالو کرتے ہیں، تو وہ جھٹلاتے رہے۔ تو 2024 کا پورا سال ہی اللہ نے ایک عذاب کا سال بنا دیا۔ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تمام دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تمام دنیا پہ 2024 کا سال ایک عذاب بن کے گزرا ہے۔ لیکن جنوری کے ساتھ اللہ نے کوئی سال تو بتایا نہیں تھا۔ 2025 ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے سخت ترین کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ 2024 میں تو آپ نے پوری دنیا میں دیکھا سیلاب کیسے آئے، پوری دنیا میں آئے، پوری دنیا میں کوئی جگہ بچی نہیں، مڈل ایسٹ ہو، پاکستان ہو، ویسٹ ہو، اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوا۔ لیکن اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایسی تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہوئیں کبھی۔ یہ جو دنیا کے اندر سیلاب آیا پوری دنیا کے اندر، ایسا پہلے نہیں ہوا۔ طوفان نوح کی طرح کا عذاب اللہ نے بتایا، دکھایا تھا کہ یہ آنے والا ہے، وہ آیا پوری دنیا میں۔ لیکن پہلے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا جب یہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اپنی جان کو ہلکان کیے جا رہے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں اس غم میں کہ یہ اس حق پہ، اس خبر پر ایمان نہیں لاتے۔ تو پہلے تو ایسے ہی معاملہ ہوتا تھا، لیکن اب ایک ترس آتا ہے کہ کیسے عذاب میں بھی دنیا کے مبتلا ہو رہے ہیں لیکن ہدایت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے نہیں مل رہی، اس قدر عذاب کے کوڑے برسے ہیں۔ تو خیر 2024 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے عذاب کی صورتیں دکھانا شروع کی کہ پارا چنار کرم آپ کا ایسے جلنے لگ گیا کہ جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ صورتحال بدترین سے بدترین ہوتی گئی۔ آپ کے اسلام آباد جیسے شہر میں ایسے قتل عام ہوا، ایسے سیدھا قتل عام ہوا جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ صورتحال بڑھتے کیونکہ اللہ نے کہلوایا تھا کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، جیسے ہی جنوری شروع ہوا افغانستان کی طرف سے بارڈر ایک جلنا ہوتا ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ افغانستان کی سائڈ سے ہمارے پرو پاکستان ایلیمنٹس آ گئے ہیں۔ افغانیوں نے وہاں سے حملے شروع کر دیے، اور پاکستان نے پچھلے سال جنوری میں یہ ہوا کہ ایران نے یہاں آ کر حملہ کیا، پھر انہوں نے جا کے کیا۔ اس دفعہ افغانستان کے ساتھ سیم معاملہ ہوا، آپ کے سارے بارڈر انسیکیور ہوتے گئے، اور یہ آگ اس قدر پھیل چکی ہے کہ کے پی کے میں آپ کو یہ ایک ڈسٹرکٹ بتا دیں، پہلے تو نام لے کے بتاتے تھے ہم کہ کے پی میں فلاں جگہ پہ یہ فسادات ہو رہے ہیں، اب تو بلکہ یہ بات ہو گئی ہے کوئی ایک ڈسٹرکٹ بتا دیں جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، جہاں پہ فتنہ اور فساد نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔
نہ ہی ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو، نہ ہی اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہے، نہ ہی اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سچے کر کے دکھانا خوب جانتا ہے۔ اس عذاب کا لقمہ کون بنتا ہے یہ انسانوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اگر لوگ ہجرت کر کے آ جاتے اس خلافت کی طرف، اس خلافت کو مان لیتے، تو اس عذاب کا شکار نہ ہوتے۔ یہ تو ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اسی عذاب کے اندر رہے۔ اللہ کا عذاب تو نازل ہونا تھا، اسی وقت میں بتا دیا تھا کہ دارالامان وہاں ہے جہاں پہ اللہ کی رسی ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے۔ جس نے الجماع کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ کی رسی کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیا، اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں احادیث سنا رہا ہوں۔ جہاں پہ الجماع ہوگی وہی اسی علاقے کا درجہ مدینہ کا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کے مدینہ یہ نہیں بن سکتا، لیکن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ محمد الرسول اللہ کے مدینہ پر خوارج قابض ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، الملک الحی ہے، وہ بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا محمد الرسول اللہ کی طرف سے تفویض کی گئی خلافت کے اوپر اللہ کی امان کا ہاتھ ہوگا، ید اللہ علی الجماع۔ لہٰذا یہ جگہ ہو یا یہ الجماع کسی اور جگہ چلی جائے، ہم کہیں بھی موو کر رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، وہی اللہ کی الجماع ہوگی، وہی مدینہ کا درجہ پائے گی۔ محمد رسول اللہ کے مدینہ کا نہیں، امان کے لحاظ سے مدینہ کا۔ تو انہوں نے خود، انسانوں نے یہ چیز چوز کی، تو اللہ کے عذاب کے اندر یہ لپیٹے جانے لگ گئے۔ اور جنوری کے بالکل نکے پہ، بالکل شروع میں آپ نے دیکھ لیا، جنوری سے فوراً سٹارٹ ہونے سے پہلے پوری دنیا کے اندر اچانک پلین کریشز ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ 2024 کے آخر میں یہ ہوگا، 2025 کے شروع میں پلین کریش ہونے لگ جائیں گے۔ میرے کوئی طالبان سے تعلقات ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ جنوری میں یہ وہاں سے حملہ کر دیں گے۔ میں نے کوئی وہ نعوذ باللہ کوئی زمین کی پلیٹیں ہلانے کا کوئی سسٹم کیا ہوا ہے کہ جو مجھے پتا تھا کہ تبت کے اندر زلزلہ آ جائے گا جنوری سٹارٹ ہوتے ہی؟ یہ کسی انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس ساری دنیا کے سیٹلائٹس کی ایکسیس ہو، پھر بھی وہ نہیں بتا سکتا کہ 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد کیا ہوگا۔ فلاں جگہ زلزلہ آ جائے گا، فلاں جگہ سے طالبان حملہ کر دیں گے، فلاں جگہ سے فتنہ اور فساد پھوٹ پڑے گا۔ اس وقت پورے میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو جلنے کی تصاویر آ رہی ہیں وہ کہاں کی آ رہی ہیں؟ امریکہ کا شہر ہے لاس اینجلس، اور امریکہ کی یہ اسٹیٹ ہے جس کے اندر ہے، اس کا نام ہے کیلیفورنیا۔ یہ نام سنا نہیں لگتا آپ کو؟ ان آگ سے پہلے بھی سنا لگتا ہے، کیونکہ یہ لاس اینجلس پتہ ہے کون سا شہر ہے؟ جس کو آپ سلیکون ویلی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا گوگل کا ہیڈ کوارٹرز جہاں پہ ہے، جہاں پہ فیس بک کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جہاں پہ یہ ساری دنیا کے ٹاپ کے ٹیک جائنٹس جو خود کو سمجھتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جو دجال کا نظام اور دجال کا سپائنگ میکانزم ایک انسان کے اوپر جن لوگوں نے فٹ کیا ہوا، یہ اس کا مرکز ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا مرکز ہے کہ جہاں پہ سپورٹ کی جا رہی ہے اسرائیل میں جینوسائیڈ کی، فلسطین میں جینوسائیڈ کی اسرائیل کے تھرو۔ جو امریکہ کی اکانومی کی بیک بون ہے، وہاں پہ وہی جلنے اور آگ کے مناظر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو انہوں نے غزہ میں آگ پھیلائی۔ کب ہو رہا ہے یہ؟ جنوری میں ہو رہا ہے۔ میرا کو فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، جو فائر ڈپارٹمنٹ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سال کے بعد یہ ہوگا۔ گرمیوں میں اکثر آگ لگتی ہے، اس سردی میں تو اکثر آگ نہیں لگتی، بہت خشک موسم ہو تو لگ بھی جاتی ہے، لیکن اس قدر پھیلی کہ ایسی، اور شہروں کے قریب
آبادیوں کے اندر وائلڈ فائر تو یہ سٹارٹ ہوتے وقت تھی، اب تو یہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور درجنوں مارے گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. یہ امریکہ میں سلیکون ویلی کی بات کر رہے ہیں. جنوری میں ہو رہا ہے، مجھے تو نہیں کہا تھا. میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، خود نہیں کہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ فلاں جگہ یہ ہو جائے گا. اور ایک نہیں، اب امریکہ میں خبر جو لیٹسٹ آ رہی ہے وہ ملٹیپل پوائنٹس کے اوپر آگ پھیلنے لگ گئی ہے. دوسرا کی پوائنٹ جہاں پہ یہ پھیل رہی ہے وہ ہالی ووڈ ہے، ان کی اکانومی کی دوسری بیک بون، جہاں پہ یہ ساری دنیا کی فلمیں بنتی ہیں، جو وہاں کا مرکز ہے. مجھے تھوڑی پتا تھا کہ سردیوں میں تو بارشیں ہی کم ہوتی ہیں. مکہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر اس قدر سیلاب اور بارشیں، پوری گرمیوں میں وہاں پہ سیلاب آتے رہے مڈل ایسٹ میں، اور سردیاں شروع ہوتے ہی وہاں پہ بارشیں بھی شروع ہو گئیں. پھر تھوڑی بریک آئی. اب دیکھیں مکہ میں کیا صورتحال ہے. ان خوارج جنہوں نے اللہ کے گھر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے ان مشرکین نے قبضہ کیا ہوا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے مکہ کے لوگ تھے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے لگ گیا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اللہ نے کہا تھا کہ ہم مکے والوں کے اوپر ایسے عذاب بھیجیں گے جیسے فلاں بستی کے اوپر بھیجا تھا. کچھ سختیاں اللہ نے اس وقت کی اور کچھ اب آنے لگ گئی ہیں. اور باقی باتیں ساری چھوڑ دیں. جس نے گالی دی، جس نے مذاق اڑایا، جس نے برا بھلا کہا، اللہ سے معافی مانگے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 20 جنوری کون سی گالی ہے جو نہیں دی گئی؟ کون سی لعنت ہے جو ان لوگوں نے اپنی گندی زبانوں سے نہیں بھیجی؟ جنہوں نے بھیجی، سب کی نہیں کہہ رہا. کون سی برائی ہے جو انہوں نے نہیں کہی؟ کون سی تہمت ہے جو ان لوگوں نے نہیں لگائی؟ مجھے یہ بتائیں، 2023 میں کسی کو پتا تھا کہ 20 جنوری کو ایک ایسا انسان، ایک ایسا فرعون دنیا کے اوپر مسلط ہونے جا رہا ہے جو آتے ہی کہے گا کہ ہیل ول بریک آؤٹ ان دا مڈل ایسٹ آن 20 جنوری؟ اس نے بولا ہے. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے الیکشن کمیشن نے بھی اس وقت یہ ڈیٹ بتائی ہوگی کہ 20 جنوری کو فلاں نیکسٹ پریزیڈنٹ آئے گا اور ٹرمپ آئے گا. 2023 میں کس کو پتا تھا؟ 20 جنوری کو اللہ کا عذاب آنا تھا نا. الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے یہ باتیں کہلوائیں اور پوری کر کے دکھائیں. ٹرمپ کس تاریخ کو اوتھ لے رہا ہے؟ 20 جنوری کو. اور 20 جنوری سے پہلے اس نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ یہ جو لوگ آن لائن دیکھیں گے ان کو یہ الفاظ سنوائیں. All hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. They're not back by the time I get into office. All hell will break out in the Middle East. یہاں پہ بھی سنائیں اور بار بار ان کو نا نوالے بھی کھلائیں. ایک تو پورا کھانا آپ پیش کرتے ہیں نا، یہ لوگ نہیں کھاتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، انہوں نے فلمیں دیکھنی ہوتی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں، پورا خطبہ کون سنتا ہے؟ تو ان کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے، کلپس بنا کے ان کے منہ میں ڈالیں کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی پوری کوشش کی تھی. ان کو پورا کھانا بنا کے پیش کرتے تھے، یہ نہیں کھاتے تھے، منہ ادھر موڑ لیتے تھے، کبھی ادھر موڑ لیتے تھے. تو ہم ان کو نوالے بنا بنا کر کھلاتے تھے، شارٹ کلپس ان کے منہ میں ڈالتے تھے. کوئی بھاگ رہا ہوتا تھا اس کی جیب میں ڈال دیتے تھے، کوئی جلدی سے سوائپ اپ کرتا تھا، اس کے شروع میں کوئی ایسی چیز لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ یار یہ کچھ سن نہیں لے بات. تو ان کو یہ ایک ایک نوالا کھلائیں، کھلاتے رہیں جب تک یہ لوگ ہدایت کی طرف آ نہیں جاتے، اللہ کی رسی کو تھامنے پہ آ نہیں جاتے. تو ان کو سنائیں کہ یہ ٹرمپ نے کیا کہا. 20 جنوری کو ٹرمپ اوتھ لے رہا ہے اور اس نے یہ، آپ نے جن لوگوں نے آن لائن دیکھا ہوگا انہوں نے سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ اگر 20 جنوری سے پہلے فلاں کام نہ کیا مڈل ایسٹ کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، سو کالڈ مسلمانوں نے، تو
ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز اس نے اپنی اسپیچ میں کہا ہیل ول بریک آؤٹ، میں ان کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. خود کو یہ خدا سمجھتا ہے، اور کون سا فرعون کے دجال کے دور کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نے کہا جو بات نہیں مانے گا اس کے لیے ہیل ول بریک آؤٹ، میں ان کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ عذاب جو 20 جنوری کو نازل ہو رہا ہے، 20 جنوری کا ہی سب کو مسئلہ تھا نا، اتنا سوشل میڈیا میں شور، اتنا سوشل میڈیا میں شور. اگر میں کہیں باہر نکلوں تو عام لوگ مل جاتے تھے کہ یہ 20 جنوری والا ہے. کہیں بازار جاؤں تو وہاں پہ لوگ پہچانتے تھے کہ یہ 20 جنوری والا ہے. تو ہم اپنے کچھ ڈاکومنٹیشن کلیریفیکیشن کلیئرنس کے لیے اور اسلحہ وغیرہ کے لائسنس کے لیے میں اپنے پرسنلی کچھ پروسیس کروا رہا تھا. تو یہ آپ لوگ جب وہاں گئے تھے، یہ ساتھی وہاں گئے تھے، تو وہاں پہ جو پولیس والے تھے انہوں نے بھی جب وہ فارم دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ وہی ہے نا 20 جنوری والا. تو وہ الحمدللہ ہو گیا پروسیس. ہر کوئی گالی دینے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی برا بلا کہنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہمارا وہ جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر کسی نے 20 جنوری والا کہنا شروع کر دیا ہم، اور نام بھی رکھ دیا. وہ اب میں کیا ریپیٹ کروں نا، وہ برے برے نام جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں ڈالنے، تو وہ ڈالنا شروع کر دیے عذاب کو لے کر. تو اس ٹائم ان کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 20 جنوری کو کیا ہونا ہے. پچھلے سال 20 جنوری کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان کو سزا ہو گئی. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ باہر آ جائے گا. اس ظالم کو جس نے سر عام قبر کو سجدہ کیا اور پوری قوم کو اپنی پوجا پہ لگوایا، اس کا بندوبست اللہ نے پچھلے سال 20 جنوری کے بعد کیا. اس سال وہ 20 جنوری کے بعد ہوا تھا، اس سال ایگزیکٹ 20 جنوری کو یہ عذاب نازل ہو رہا ہے. اور یہ عذاب سنیں، اس کی سپورٹ سو کالڈ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. ویسٹ کے مسلمانوں نے، یو ایس کے مسلمانوں نے لابنگ کر کے ٹرمپ کو جتوایا، اور اس نے آتے ساتھ کیا کہا ہے؟ پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ یہ صرف ٹرمپ کا آپ دیکھ لیں، پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ hell will break out in the Middle East. یہ نہیں کہا پیلسٹائن، اس نے یہ نہیں کہا کہ against the forces who are against Israel. اس نے یہ نہیں کہا سیریا، نے کہا in the Middle East. پورے مڈل ایسٹ کو اس نے کہا ہے. ایک بات. دوسری بات، ایسا یہ دجال نازل ہو رہا ہے 20 جنوری کو، اس نے کہا ہے جو اس کی فرینڈلی کنٹری ہے، ملک کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے، کینیڈا اور رقبے میں امریکہ سے بھی بڑی ہے، اس کو کہا ہے کہ ہم اس کو اپنی 51st اسٹیٹ بنائیں گے، 51ویں ریاست بنائیں گے، یعنی پورے کینیڈا پہ قبضہ کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ہی پیناما لگتا ہے. پیناما اور امریکہ کے درمیان ایک کامن کینال ہے، ایک بحری رستہ ہے. اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہم قبضہ کریں گے، وہ امریکہ کی بنائیں گے. پھر اس نے کیا کہا ہے؟ میکسیکو کو ہم گلف آف میکسیکو سے گلف آف امریکہ بنائیں گے. یہ ابھی صرف اپنی سراؤنڈنگ سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں کہ میکسیکو پہ بھی ہم قبضہ کریں گے. پیناما، میکسیکو، کینیڈا. اچھا، پھر اس کے بعد اس نے یہی نہیں کہا، پھر شام کے بارے میں، وہ یورپ کے بارے میں کیا کہا کہ ڈنمارک کے اگر کوئی رائٹس ہیں بھی گرین لینڈ کے اوپر تو وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم گرین لینڈ پہ قبضہ کریں گے، وہاں پہ اپنی بیسز بنا کے یورپ بھی اپنے انڈر لائیں گے. اور یورپ کے اکثر ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں نیٹو کے اندر. نیٹو میں فوجیں مل کے جو کبھی افغانستان پہ چڑھ دوڑتی ہیں، کبھی عراق پہ چڑھ دوڑتی ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی ملٹری سپینڈنگ بڑھائیں، 2% سے 5% تک لے کر جائیں، یعنی مکمل غلامی میں آئیں، اور پھر اتنی ہم اسلحہ خریدیں کہ باقی جگہ پہ بھی پھر جو ہم نے اپنی چڑھائیاں کرنی ہیں مڈل ایسٹ میں، اور شور کرنا ہے، اور دھماکے کرنے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر سو کالڈ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے ہیں، وہ ہم ڈھا سکیں. اچھا، اور یہ مین چیزیں اس نے کہی ہیں. اس کے علاوہ جو اس نے اپنی پالیسیز وغیرہ بتائی ہیں، یا وہ جو پریکٹیکلی کرے گا وہ تو الگ ہے. جب ٹرمپ کو ہم پہلی دفعہ آتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا اس کی الیکشن کیمپین، تو لٹرلی یونیورسٹی ٹائم کی بات تھی یا اس کے بعد کی،
کہ ہمیں لگتا تھا یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ آئی ول بلڈ اے وال، آئی ول بلڈ اے وال. بارڈر پہ اس نے کہا کہ میں پوری دیوار بناؤں گا. لوگوں نے سمجھا یہ کوئی مذاق ہے. اتنا ہزاروں میل کا بارڈر ہے میکسیکو اور دوسری ساؤتھ امریکن اسٹیٹس کے کنٹریز کے ساتھ، یہ وال کہاں بنائے گا؟ وہ آیا اور اس نے وال بنائی. اسرائیل کی وہ سپورٹ کرتا تھا، اور ایسی سپورٹ کرتا تھا کہ وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ سم تھنگ ڈراسٹک ہوگا، کوئی نوٹیبل چیز ہوگی. ہوتا رہتا ہے، امریکہ ویسے بھی سپورٹ کرتا ہے. اس نے آ کے یروشلم کو اناؤنس کیا کہ یروشلم کو اب امریکہ سب سے پہلی دنیا کی کنٹری ہے جو ان کے کیپٹل کو ریکگنائز کرے گا. وہ بھی دکھائیں ان کو. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. اور کیا اس نے، اور ہمیں مذاق لگتا تھا. بلکہ یہاں تک مجھے یاد ہے کہ کسی نے آرٹیکل لکھا کہ اچھا بھائی ٹرمپ بن کے نا، کہ بھائی یہ سارا جب الیکشن کے بالکل دن قریب تھے تو اس نے آرٹیکل لکھا، وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. وہ پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ چیز ریئل ہے. اور وہ آرٹیکل کیا لکھا تھا کہ اچھا یہ ساری چیزیں میں نے جو کی ہیں، فلاں فلاں چیزیں اناؤنس کی ہیں، یہ سب ایک مذاق تھا. وہ ابھی بھی میں کہیں ڈھونڈوں تو شاید وہ آرٹیکل مل جائے. تو اب میں اپنی الیکشن کیمپین سے وڈرا کر رہا ہوں. میں صرف دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ انسانوں کو کتنی آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. ٹرمپ کے بیاہ پہ کسی نے پورا آرٹیکل لکھا. میں نے کہا اچھا یار یہ بات تھی ساری. میں سمجھا یہ سارا مذاق ہو رہا ہے، اور وہ آرٹیکل مذاق تھا. اس قدر اس نے الٹی سیدھی باتیں کی ہوئی تھی. اور جب وہ آیا تو اس نے وہ ساری چیزیں کی. میکسیکنز کو نکالا، اور امیگریشن کی جو پالیسی تھی وہ اس نے ایکسٹریم کی، اور وہ ساری حرکتیں کی اس نے جو اس نے کہی تھی، زیادہ تر کی اس نے. تو اب بھی جو اس نے باتیں کی ہیں نا، ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز کی. اگر یہ پہلی دفعہ آ رہا ہوتا تو ہمیں لگتا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ان کے تجزیہ کار اور پوری دنیا کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ایز فار ایز وی نو اباؤٹ ٹرمپ، ہی یوزلی ڈز وٹ ہی سیز. اگر اس نے کہا ہے نا تو اس نے کرنا ہے. 20 جنوری کو وہ تھی، اور اس نے ڈیٹ بتائی ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر if the hostages are not released by the time I take office, hell will break out. ڈیٹ کہی ہے اس نے 20 جنوری کو میں کروں گا. اوتھ بھی 20 جنوری کو لے رہا ہے، اور 20 جنوری سے آنورڈز اس نے بتا دیا ہے کہ میں ان کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دوں گا، خود کو خدا سمجھ کے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ہاسٹیجز کس نے ریلیز کرنے ہیں بھائی؟ حماس تو انہوں نے چھوڑی نہیں. حماس کا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. کون ہے بندہ حماس کا؟ حزب اللہ انہوں نے چھوڑی نہیں، کوئی بندہ ہی نہیں ہے ان کا. ہاسٹیجز کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ اینٹی وائرس ریلیز کرنے سے پہلے مارکیٹ میں وائرس ریلیز کر دو تاکہ اینٹی وائرس بک جائے. ویکسینیں بیچنے کے لیے پہلے وائرس کر دو تاکہ ویکسین بکے. تو وہی والی حرکت ہو گئی ہے کہ بھائی ہاسٹیجز ادھر ہی کہیں پہ بند کر دو، خود ہی اپنے بندے اور الزام لگا دو حماس کے اوپر. حماس کے سارے بندے مار دو. وہ نکالیں کہاں سے؟ نہ ہاسٹیجز نے ریلیز ہی نہیں ہونا. بھائی کس نے رکھے ہوئے ہاسٹیجز جو ریلیز کریں؟ بندے تو سارے انہوں نے مار دیے. تو لہٰذا آبویسلی ہاسٹیجز نہیں ریلیز ہونے، اور 20 جنوری سے آنورڈز انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو اب یہ باتیں تو ہو گئی، سچ بھی ثابت ہو گیا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ بھائی صبح کا کیا کہتے ہیں وہ، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. بھولا نہیں کہتے، بھولا نہیں کہتے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو تھے نا غزوہ احد کے اندر. ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. ان کی وجہ سے کون شہید ہوا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کلیجہ ہندہ نے چبایا. وہی خالد بن ولید تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک تھا. بار بار میں یہ بات کہتا ہوں.
انسان کے دانت گر جائیں دوبارہ تو نہیں آتے نا، بچوں کے آتے ہیں، 7 سال کے بعد تو نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے وہ دوبارہ آئے؟ ظاہر ہے نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دہنے مبارک سے جس کے دندان خالد نے شہید کروائے تھے، اسی خالد کے بارے میں فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، اب یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جس نے جتنی بڑھ کر مخالفت کی ہے، تم لوگ یہ جان لو کہ اب اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا وقت آ گیا ہے، اب خلافت قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہاں سے قافلہ نکلے گا اور عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے اللہ چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اب جس نے جتنی بڑھ کر مخالفت کی ہے اتنا ہی آگے اللہ کے آگے جھک جائے کہ اے اللہ ہم نے حق کو دیکھ لیا، پہچان لیا، اب ہم مانتے ہیں، ہم مخالفت چھوڑتے ہیں، جیسے ہم نے مخالفت کی تھی ایسے ہم حمایت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اللہ بڑا غنی ہے، اللہ بڑا عزیز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناؤ عمر بن الخطاب کو وہ لے آیا، عمر بن حشام نہیں آیا تو اس کا سر محمد رسول اللہ کے سامنے آیا۔ محمد رسول اللہ جو اس عمر بن حشام کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، اللہ نے عمر بن خطاب دے دیا، عمر بن حشام کا سر پیش کیا، اور محمد الرسول اللہ جو اسی سر کے لیے کبھی دعا کیا کرتے تھے، اسی کے سر کے پیش کیے جانے پہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، کرو مخالف، وہ سر کاٹ کے بھی لا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تم میں سے کوئی بھی ان میں شامل ہو، اللہ کرے تم سب عمر بن خطاب بنو، اللہ کرے تم سب خالد بن ولید بنو، اللہ کرے ابو ہریرہ بنو، اللہ کرے مصعب بن عمیر بنو، لیکن اگر نہیں بنو گے تو وہ خوب جانتا ہے کہ بندوبست کیا کرنا ہے، لیکن اس کا وقت آ گیا ہے، بس اب یہ یہیں سے قافلہ نکلے گا، عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے اللہ چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا۔ یہ خلافت اب پھیلے گی اور قائم ہوگی دنیا کے اوپر، اللہ کے حکم سے ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں، میں صرف پہنچا رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، دینے والا تو اللہ ہے، انا قاسم، میرا کام تو صرف تقسیم کرنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ تقسیم کرنے والے تھے، اللہ کے حکم سے ان کا پیغام، ان کی تقسیم ہم تک بھی پہنچی۔ اب اللہ کے حکم سے ان کی خلافت کا سلسلہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ جو یہاں آئے گا امان پائے گا۔ کوئی بہت خوش قسمت ہوگا میری طرح، آپ لوگوں کی طرح، تو لایا جائے گا، جتنا مرضی بھاگ لے تو لایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تم سب کو ان میں سے کرے کہ جن کو لایا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو دھتکارا جائے گا، جو آ کے اپنی نیتوں کو صاف نہیں کرتے، اللہ نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ کتنے ہم نے دیکھے، گنتی بھول رہے ہوتے ہیں جب ہم یہاں گنتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے یہاں آ کے اپنے ایمان کو ضائع کیا، اللہ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ دجال اپنا گرز 3 دفعہ باہر مارے گا اور مدینہ سے باہر لوگ جائیں گے، یہ پوری ہو رہی ہے نا حدیث۔ منافق اور کافر باہر جائیں گے، اس کی طرف بھاگیں گے، دیکھ لیں بھاگ رہے ہیں، لپک کے جا رہے ہیں۔ تو جو جہاں کہیں پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کر کے اس کے آگے، اسی رحمان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور الجماع میں شامل ہو جائیں، اپنا تکبر، اپنی انا چھوڑ دیں۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. کسی نے سوال کیا تھا، مجھے یاد پڑا ہے کچھ ماہ پہلے، کہ کسی مولوی نے بولا تھا کہ بھئی بے فکر ہو جائیں، لکھ لیں، پتہ نہیں کیا کریں، 200 سال تک بھی امام مہدی نے نہیں آنا. تو اس کے جواب میں نے یہی کہا تھا کہ سورہ ملک کی جو آیت ہے کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرنے والوں کو بس یہی کہیں کہ قل هو الرحمن آمنا به، اس رحمان کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جلدی تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل گمراہی میں کون ہے. تو اب وہ پکچر ایسے وہ نا مطلع صاف ہو رہا ہے، وہ دھند ہٹ رہی ہے، ابھی پکچر صاف ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ اور ہوگی. اور مخالفت کرنے والے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے والے، اللہ کا راستہ روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب سیدھا کرنا جانتا ہے، ان کو رسوا کرنا بھی جانتا ہے. اللہ کرے اس سے پہلے سب کو ہدایت مل جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.